جو لوگ 3 شادیاں کرتے ہیں ایسے مردوں کی عمر 90 سال تک ہوتی ہے۔ جو لوگ صرف ایک شادی کرتے ہیں ان لوگوں کی عمر اوسطاً 40 تک ہوتی ہے۔ جن عورتوں کی گردن لمبی ہوتی ہے ایسی عورتوں کے دل نرم موم کی طرح ہوتے ہیں۔ جن عورتوں کا ناک پتلا ہوتا ہے ایسی عورتیں پتھر دل اور بے حس ہوتی ہیں۔ جس عورت نے ناخن کو بڑھا رکھا ہو تو سمجھ جاؤ وہ بہت جلدی کوچ کر جائے گی۔ اس عورت کی عمر لمبی ہوتی ہے جو سورج نکلنے سے پہلے بستر سے اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جو عورت بھینس کا دودھ نہیں پیتی ہے ایسی عورت کا چہرہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو عورت اونٹنی کا دودھ پیتی ہے اس کا 100 سال تک چہرہ پرکشش رہتا ہے۔ جو لوگ بھینس کا دودھ پینے کے عادی ہوتے ہیں ان کے گھٹنے جلد فارغ ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ کریلے کی سبزی کھاتے ہیں ان لوگوں کا چہرہ بوڑھا کبھی نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو جسم پر زیادہ پسینہ آتا ہے ایسے لوگ ذہین بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے کانوں پر بال ہوتے ہیں وہ بہت ہی کمزور دل کے مالک ہوتے ہیں۔ جو پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالتے ہیں ان کی یادداشت کمزور نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ چلتے وقت بڑے قدم اٹھاتے ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ چلتے وقت چھوٹے قدم اٹھاتے ہیں وہ اکثر ناکامی کا منہ دیکھتے ہیں۔ جن کے دانت سیدھے ہوتے ہیں ان لوگوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ جو صبح سویرے لوگ صبح اٹھتے ہی آنکھوں کو ملنا شروع کر دیتے ہیں وہ جلدی امیر بنتے ہیں۔ جن لوگوں کے ناخن کی شکل بگڑنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ وہ جلدی ڈھل جائیں گے۔ جن لوگوں کے چہرے پر جھریاں آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جاؤ ان کا ذہن بچوں والا ہو رہا ہے۔ جو بھیڑ بکریوں کی کرتے ہیں ایسے لوگ عام لوگوں سے مضبوط دل کے مالک ہوتے ہیں۔ گھپ اندھیرے میں روٹی کھانے سے آدمی کا رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی شادی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جو آدمی غصہ کو پینے کا عادی ہوتا ہے روز پرندوں کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے سے گھر میں رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ جائے تو سمجھ جائیے کہ تمہیں بڑا دھوکہ ملنے والا ہے۔ بدن پر خوشبو لگا کر سونے سے عمر میں کمی اور جنات اور آسیب آنے کا خدشہ رہتا ہے۔ روز رات کو نہا کر سونے سے آدمی کا جسم جوان اور خوبصورت پرکشش رہتا ہے۔ پانی پیتے وقت 3 چھینکیں آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہارے پاس دولت آنے والی ہے۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکے گا۔ گزرے ہوئے پر افسوس چھوڑ کر جو وقت اب تمہارے پاس ہے اس میں نیک کام کرتے جاؤ۔ خوبصورتی کی تلاش میں ہم پوری دنیا کا چکر کیوں نہ لگا لیں، اگر خوبصورتی ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بڑے بڑے اصول موجود ہیں، بس صرف ان اصولوں کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے زیادہ مشکل ہے۔ سچ بولنے کے بعد یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا اور کیا نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی تمہارا گریبان نہ پکڑے، اور مروت یہ ہے کہ تم کسی کا گریبان نہ پکڑو۔ ایسے بندے کے لیے بھلا خوش ہونے کا کیا معنی ہو سکتے ہیں جسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے۔ مریض کو بچانے کے لیے اس کی بیماری کا علاج کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ صحیح اور مؤثر ہوتا ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج و تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہے۔ زنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے کہ غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے تو وہ کبھی غیبت جیسا برا فعل نہ کرے۔ منافقت کی دوستی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ تم کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر دو۔
شکایت کا ترک کر دینا ایک قسم کی صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کا پھل انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ جو سچ نہیں بولتا ہے اس مٹھاس سے محروم رہ جاتا ہے۔ ماں باپ جب نرمی، خوش گفتاری اور دھیمے لہجے میں بات کرتے ہیں تو بچوں کا لہجہ خود بخود نرم اور شیریں ہو جاتا ہے۔ بزدل اور ہچکچانے والے کے لیے ہر بات ناممکن ہے کہ وہ اسے ایسا ہی سمجھتا ہے۔ محنتی اور ذہین آدمی کے لیے بہت کم باتیں ناممکن ہوتی ہیں۔ جہاں کہیں میٹھا چشمہ ہو ہر کوئی اس جانب جاتا ہے۔ پردیسی مسافر کی بھی جہاں خدمت ہو وہ وہیں ڈیرا لگاتا ہے۔ نازیبا الفاظ کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ انہیں کسی زبان میں ابھی ادا کیا جائے ان کی نازیبائی فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کے لیے سروری کا باعث بننا بہت آسان ہے۔ اپنے مخاطب کی تھوڑی سی تعریف کر دیجئے۔ دانش مندی اور آہستگی، جو تیز دوڑتے ہیں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اپنی کسی ایک مہربانی کی وساطت سے کسی ایک انسان کا دل راضی کرنا 1,00,000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ خدا کی راہ کی 4 قسمیں ہیں: تلوار اور کافروں کا سر، حجرہ اور عالموں کی بارگاہ، دسترخوان اور بھوکھوں کا پیٹ، اور مسجد و نماز۔ شاندار کامیابی کو معمولی کامیابی پر فوقیت حاصل ہے۔ معمولی کامیابی کے حصول سے بہتر ہے کہ کامیابی کے حصول کو ممکن ہی نہ بنایا جائے۔ حادثات زمانہ ہمیں بوڑھا کر دیتے ہیں، ہمارے چہروں پر جھریاں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ غم و فکر، شک و شبہ اور مسکرانے سے اجتناب برتنے کی بنا پر ممکن ہوتا ہے۔ محتاط لوگ ملک کا نظام چلا سکتا ہے، لیکن یہ جوشیلے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملک کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں یا اسے تباہ کرتے ہیں۔ جو بندہ اوپر نہیں دیکھتا وہ نیچے دیکھنے پر مجبور ہے، اور جس کی ہمت بلند نہیں اس کے مقدر میں صرف اور صرف محرومی ہے۔ یہ اصول زندگی ہے۔ بے شک کل کا دن آج کے دن کے قریب ہے کہ آج کا دن اپنی موجودہ حالت کے ساتھ گزر جاتا ہے، اس کے بعد متصل کل کا دن آ جاتا ہے۔ جیسے انسان کے اندر دولت کی ہوس ہوتی ہے، اسی طرح علم کی ہوس انسان کے اندر موجود ہو تو انسان ایک اعلیٰ رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ عورت 2 چیزوں کے پیچھے مرتی ہے: دولت اور عزت۔ یہ 2 چیزیں دے دیجئے، وہ تمہارے پیچھے مرنے لگے گی۔ کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار مشاہدہ حق سے لذت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ مشاہدہ حق فنا ہے جس میں کوئی لذت اور مزہ نہیں۔ دولت بیوی میں چھپی ہے۔ بیوی کی 2 چیزیں پی کر سو جایا کرو، بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے: اول بیوی کا غصہ، دوم بیوی کا جھوٹا پانی۔ جو کچھ موت کے بعد دیکھو گے اگر تم اسے اب جان لو تو کبھی شوق سے کھانا نہ کھاؤ، شوق سے پانی نہ پیو، اور نہ گھر میں سایہ حاصل کرنے کے داخل ہو۔ دنیا میں ذلت کی ہزاروں شکلیں موجود ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب سے سخت ترین ہے۔ کوشش کرو کہ کسی سے بھی قرض مت لو۔ دوستوں کی طرح کتابوں کا انتخاب بھی پوری احتیاط اور توجہ سے کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ مشورہ دینے والے پر صرف یہ فرض ہے کہ رائے دینے میں پوری کوشش کرے، اور کامیابی کا وہ کوئی ضامن نہیں۔ تلاش رزق میں بیٹھ جانا اور اللہ سے دعا کر نازیبا نہیں، کیونکہ آسمان سے چاندی اور سونا نہیں برستا۔ زندگی ہمیشہ غیر متوقع اور نئی نئی چیزوں سے متعارف کرواتی ہے۔ ہمیں اپنے کان اور آنکھیں کھول کر ہم دم چوکنا رہنا چاہیے۔ زندگی ایک عجوبہ، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا فلسفہ نہیں ہے۔ جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں،
لیکن شیر انسان کو مارنے کے لیے جب حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جرم انصاف میں وقت کی قدر کرو، یہ بے بہا شے ہے، اور انسان ہر وقت خسارہ میں ہے سوائے اس انسان کے جو اپنا وقت نیک کاموں میں اور دوسروں کی مدد کرنے میں صرف کرتا ہے۔ ہم خوبصورتی اور حسن کی تلاش میں دنیا کی خاک چھانتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اگر یہ ہمارے اندر موجود نہیں تو ہمیں اسے کہیں بھی نہ پا سکیں گے۔